السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 25 اور 26 پڑھیں گے۔ آیات کی تلاوت اور ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خان و ماں نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ تو عزیز طلباء، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کر دیا گیا۔ اب اس کی تفسیر آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، پچھلی آیات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ میں اپنے اسباق میں اس بات کا تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر چونکہ بیان ہوا زیادہ تر، اور پہلے 2 رکوع تقریباً اسی سے متعلق تھے، اور پچھلے جو سبق تھا ہمارا، اس میں تیسرا رکوع جو شروع ہوا اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں، جیسے رکوع کی پہلی آیت ہی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اسی طرح آگے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ پچھلے سبق کی آخری آیت تھی۔ تو اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے اور آگے بیان فرمایا، اور آج کی جو پہلی آیت ہے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ تو آیت میں ایسے گناہ سے بچنے کی خاص طور پہ ہدایت کی گئی ہے جس کا عذاب شدید صرف گناہ کرنے والوں پر محدود نہیں رہتا، بلکہ جو لوگ گناہ میں شامل نہیں ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کون سا گناہ ہے کہ جس کا عذاب ایسا سخت ہے اور اس سے ڈرایا گیا؟ تو علماء تفسیر کے متعدد اقوال اس سلسلے میں ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ گناہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کی جو کوشش ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں، اس کو ترک کر دینا، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب ایسا سخت آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے
کہ کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جرم و گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو منع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے، جس سے نہ گناہ گار بچیں گے نہ بے گناہ بچیں گے۔ اور بے گناہ سے مراد ذہن میں رہے کہ یہاں وہ لوگ ہیں جو اصل گناہ میں تو ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں، مگر چونکہ اس گناہ سے انہوں نے نہیں ان کو روکا، امر بالمعروف نہیں کیا، نیک کاموں کی نصیحت نہیں کی، نہی عن المنکر یعنی گناہ سے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، تو چونکہ یہ بھی ان کے ذمہ تھا اور یہ کام نہیں کیا، تو اس لیے وہ بھی گناہ گار ہی ہیں۔ تو اس لیے عزیز طلبہ یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کے گناہ کا بوجھ کسی اور پہ نہیں ڈالا جائے گا، تو واقعی ایسا ہی ہے کہ کسی کے گناہ کے بوجھ کو کسی اور پہ ڈال کر اس کو سزا اور عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر رہے، وہ اس عذاب میں مبتلا اس لیے ہوں گے کہ انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، اور دوسرے لوگ وہ اس گناہ کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو دونوں مبتلا ہوں گے، لیکن گناہ دونوں کے فرق ہیں، دونوں کے گناہوں میں فرق ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو گناہ اصل گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو خود تو مبتلا نہیں ہو رہے لیکن ان کو منع بھی نہیں کر رہے، ان کو نیک کاموں کی نصیحت بھی نہیں کر رہے، تو یہ ان کا گناہ ہے اور وہ ان کا گناہ ہے۔ تو اس لیے دونوں طبقے اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے جب تک کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کو یہ قدرت بھی ہو کہ اس کو روک سکیں، اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب کو گھیر لیتا ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، لیکن میں پھر بھی مزید بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی ایک مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں۔ تو آج جو یہ عذاب کی مختلف شکلیں عام ہیں اور اس میں سبھی لوگ کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں کو اپنے آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس سے نہ تو طاقت کے ذریعے سے، اگر طاقتور ہیں تو طاقت کے ذریعے سے نہ روکتے ہیں، اور اگر کسی طریقے سے نصیحت کر سکتے ہیں تو وہ نصیحت کرنے سے بھی، ترغیب دینے سے بھی ہم ہچکچاتے ہیں اور ان لوگوں کو نہیں روکتے، گناہ اپنے آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے عذاب کی شکلیں مختلف طریقوں سے ہمیں گھیر رہی ہیں۔ اسی بات کو میں مزید
اور واضح کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں، اور بڑی ہی بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں، یعنی باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے، ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بحری جہاز کے دو طبقے ہوں، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ کچھ لوگ نیچے رہ رہے ہوں اور کچھ لوگ اوپر رہ رہے ہوں۔ نیچے کے طبقے والے آ کر اوپر اپنی ضروریات کے لیے پانی لیتے ہوں جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں، تو نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نچلے حصے میں، اس بحری جہاز کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے سمندر سے پانی حاصل کر لیں، اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ پوری کشتی میں، پورے جہاز میں پانی بھر جائے گا، تو نیچے والے بھی غرق ہوں گے اور اوپر والے بھی غرق ہوں گے۔ تو جو گناہ کر رہے ہیں وہ نیچے والے ہیں، اور جو گناہوں کو دیکھ رہے ہیں اور منع نہیں کر رہے، ان کو سوراخ کرنے سے منع نہیں کر رہے، روک نہیں رہے، تو غرق یہ بھی ہوں گے۔ آج جو ہے وہ یہی معاملہ عام ہو چکا۔ ان روایات کی بنا پر بہت سے حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا کہ اس آیت میں فتنے سے مراد یہی گناہ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک کر دینا ہے۔ اور بعض حضرات نے دوسری رائے دی، اور وہ یہ ہے کہ اس گناہ سے مراد ترک جہاد کا گناہ ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ امیر المومنین کی طرف سے جہاد کی دعوت عام مسلمانوں کو دے دی جائے اور اسلامی شعائر کی حفاظت اس پر موقوف ہو، کیونکہ اس وقت ترک جہاد کا وبال صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو جہاد نہیں کر رہے، بلکہ پورے مسلمانوں پر پڑتا ہے۔ کفار اگر غالب آ گئے تو کیا وہ صرف انہی لوگوں کو ماریں گے اور پکڑیں گے کہ جو ان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب کفار غالب آئیں گے تو وہ پورے علاقے پر، پورے شہر پر، پورے ملک پر غالب آئیں گے، اور اس میں بسنے والے سارے مسلمانوں کو، چاہے وہ جہاد کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے ان کے خلاف، ان سب کے اوپر ظلم کریں گے۔ عورتوں پر بھی ظلم کریں گے، بچوں پر بھی ظلم کریں گے، بوڑھوں پر بھی ظلم کریں گے، نیک لوگوں پر بھی ظلم کریں گے، نمازیوں پر بھی ظلم کریں گے، سب پر ظلم کریں گے۔ تو یہ فتنہ عام ہو جائے گا، یہ عذاب عام ہو جائے گا اگر جہاد نہیں کیا جائے گا۔ اور تفسیر، قرینہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ پچھلی آیات میں بھی ترک جہاد کرنے والوں پر ملامت کی گئی ہے، یعنی ان کو ترک جہاد کی جو رائے تھی صحابہ نے جو دی تھی، تو اس میں جو ہے وہ سخت الفاظ تھوڑے سے قرآن کریم میں ان کے متعلق آئے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال میں اور عرض کر دیتا ہوں آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ دیکھیے غزوہ احد آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد میں ایک ٹیلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا تھا، لیکن جب دستے کے اکثر حضرات ایک غلط فہمی کی بنا پر اس ٹیلے کو چھوڑ کر نیچے میدان میں آئے، تو پھر کیا ہوا؟ دشمن نے وہیں سے حملہ کیا، اور پھر اس کی وجہ سے نقصان صرف ان حضرات کو نہیں ہوا بلکہ تمام مسلمانوں کو ہوا، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔
جہاد میں، اس غزوہ احد میں، تو جو لوگ جہاد نہیں کریں گے، جہاد میں حصہ نہیں لیں گے، تو صرف نقصان ان کا نہیں ہوگا بلکہ تمام مسلمانوں کا ہوگا۔ تو یہ دو تفسیریں، دو جو مفسرین نے جن دو اقوال کو زیادہ تر اختیار کیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ آگے دوسری آیت میں احکام الہیہ کی اطاعت کو آسان کرنے اور اس پر ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کو ان کی پچھلی خستہ حالی اور ضعف اور کمزوری اور اس کے بعد اپنے فضل و انعام سے حالات بدل کر ان کو قوت اور اطمینان عطا فرمانے کا ذکر فرمایا گیا، اور فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ کیا مطلب؟ کہ دیکھو اس وقت کو یاد کرو جو ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں تمہارے ساتھ معاملہ تھا، تعداد میں بھی کم تھے، قوت میں بھی کم تھے، ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ دشمن ان کو نقصان پہنچائیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمنوں سے نجات دی، مدینہ میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا، نہ صرف ٹھکانہ بلکہ اپنی تائید و نصرت سے قوت اور دشمنوں پر فتح، اور اس کے نتیجے میں مال بھی عطا فرمایا۔ کیوں عطا فرمایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ تیسری آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا آپس میں بندوں کے حقوق میں خیانت نہ کریں، کہ سرے سے حقی ادا نہ کریں یا اس میں کوتاہی کریں۔ یہ مسلمان کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو خیانت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور طریقوں میں خیانت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے یا تو اس کو پورا ہی نہیں کرنا، یا پھر اس حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہ کرنا۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت کا مطلب یہ ہے جو کسی دوسرے کی چیزیں بطور امانت رکھوائی جاتی ہیں، یا کسی مومن کا کوئی راز جو اس نے اپنے دوست یا ساتھی وغیرہ کو بتایا ہو، اس میں خیانت کرنا، یہ خیانت ہے، اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 25 اور 26 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی، اور تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دیا کہ ہر شخص کے ذمے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ اگر وہ اس کو ادا کر رہا ہے تو پھر گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کام کو، اس حکم کو پورا نہیں کر رہا تو وہ بھی گناہ گار ہے، اگرچہ وہ دوسرے گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ اور دوسرا مطلب اس کا آپ نے یہ سمجھا کہ جب عمومی حکم امیر المومنین کی طرف سے جہاد کا ہو جائے، جس میں سب کو شامل ہونا ہے، جہاد کرنا ہے کفار کے خلاف، اور اس میں کچھ مسلمان اگر نہ شامل ہوں تو اس کا اثر سب پر پڑے گا۔ شکست کی صورت میں سارے کے سارے کفار کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مخاطب کر کے وہ وقت یاد دلایا کہ مکہ میں ان کی حالت کیا تھی اور کس قدر پریشانی تھی، کس طرح مظالم مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، دین سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو تبدیل کر دیا، مدینہ منورہ میں جگہ دی، قوت دی، طاقت دی،
اس قدر طاقت دی کہ کفار کے مقابلے پر آ گئے، کفار کو شکست دی۔ یہ سب اس لیے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر گزار بننا چاہیے۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔